الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ وسلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما۔ تمام سامعین ویورز ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان سید ارشد اور سبھی ناظرین کو اس پروگرام میں خوش آمدید ویلکم کرتا ہوں۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا جو سلسلہ چل رہا ہے 12واں پارہ چل رہا ہے، اور ہم نے گزشتہ نشست میں ہم نے سورہ یوسف کا آغاز کیا تھا، اس کے چند مضامین، امپورٹنٹ پوائنٹس اور مناسبت پچھلے سورہ کے ساتھ، اور اس کے کچھ اہم شان نزول وغیرہ ہم نے سماعت کی تھی، اور 2 رکوع پڑھ چکے ہیں، آپ لوگ سماعت کر چکے ہیں، اور سورہ یوسف کا واقعہ چل رہا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ کو یاد ہے جو گزشتہ نشست میں نے سماعت کیا تھا، جیسا کہ سورہ یوسف کا آغاز ہوا ہے، اور وہاں پر یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا تھا۔ پھر وہاں کے راہگیر مسافر جہاں سے گزر رہے تھے تو وہ یوسف علیہ السلام کو اس کنویں سے نکالا، جب دیکھ کر تو وہ ایک غلام سمجھ کر نکالا، اور کیونکہ وہاں زمانے میں غلام کو خرید و فروخت ہوتا تھا، تو ان بھائیوں نے اس کو دیکھ کر آ کر کہا کہ یہ تو ایک بھگوڑا غلام ہے، حالانکہ ان کے بھائی ہیں، مگر کیونکہ وہ انہیں بیچنا چاہتے تھے، ان سے دور کرنا چاہتے تھے، اس کی وجہ آپ نے سماعت کی ہے حسد کی وجہ سے، تو یہ بھگوڑا غلام ہے، تو آپ انہوں کم قیمت میں اس راہگیر مسافر یعنی جو مصر کی طرف قافلہ چل رہا تھا ان کو بیچ دیا گیا، اور وہ لوگ یعنی اس قافلہ والوں نے یوسف علیہ السلام کو کیونکہ چند داموں میں اسے خریدا تھا، خرید کر وہاں پر مصر میں جا کر انہیں وہاں پر بیچنے کا پلان کیا گیا تھا۔ تو یہ آپ لوگ سماعت کر چکے ہیں، صرف آپ کو وہاں کا کچھ ریکیپ کے طور پر آپ کو بتایا ہوں کہ کہاں پر ہم نے چھوڑا تھا۔ انشاءاللہ آج اس کی کنٹینیو ہوگی، آپ لوگ بغور سماعت کریں، اور اسے جس طرح میں نے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قصے کو، اس سورہ یوسف کے قصے کو، یوسف علیہ السلام کے قصے کو احسن القصص یعنی بہترین قصہ کلام پاک کا بتایا گیا ہے، تو اس کو آپ بغور سماعت کریں، اس سے ہمیں کئی چیزیں ملتے ہیں، اور آپ لوگ سماعت کریں۔ آئیے اچھی نیتوں کے ساتھ اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، بغور سماعت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ وقال الذي اشتراه من مصر لامرته اكرم مثواه وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرم مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ اور مصر کے جس شخص نے اسے خریدا تھا، یعنی اس قافلے میں جو مصر کا بندہ تھا، جو شخص نے خریدا تھا، اس کا نام خطفیر تھا، اور وہ بادشاہ مصر ریان بن ولید کا وزیر خزانہ تھا، یعنی وہاں پر مصر کا جو بادشاہ تھا اس کا وزیر خزانہ تھا، مصر ریان بن ولید کا وزیر خزانہ تھا۔ اسے عرف عام میں عزیز مصر کہتے ہیں، یعنی جو بندہ اسے خریدا تھا وہ وہاں کے بادشاہ مصر ریان، اس وقت کا بادشاہ کا نام مصر ریان تھا، ریان بن ولید کا وزیر خزانہ تھا، یعنی اسے عرف میں جیسے ہر کسی کا نام عرف نام ہوتا ہے، تو وہاں پر وہ بندہ جو شخص خریدا تھا اس کا نام تھا عزیز مصر، عرف میں کہتے تھے یعنی عزیز مصر۔ اس نے اپنی بیوی زلیخا سے کہا اسے عزت و اکرام سے ٹھہراؤ، شاید یہ ہمیں نفع پہنچائے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں، اور اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو زمین مصر میں استحکام بخشا، اور یہ اس لیے کہ ہم اسے باتوں کے انجام تک پہنچانا یعنی علم تعبیر، رؤیا، خوابوں کی تعبیر سکھائیں، اور اللہ اپنے کام پر غالب ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ جیسا کہ آپ نے سنا تھا کہ اہم مضامین میں یہود یعنی شان نزول کا واقعہ تھا کہ کیوں یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد مصر میں کیوں منتقل ہو گئی،
ملک شام سے۔ تو یہاں پر جس طرح آپ آغاز ہو رہا ہے وہاں کا واقعہ آپ سماعت کر سکتے ہیں کہ کس طرح یوسف علیہ السلام کو وہاں سے اس کنویں سے مصر تک پہنچایا گیا، اور عزیز مصر جو وہاں کا بادشاہ تھا، مصر ریان بن ولید کا وزیر تھا، اس نے یوسف علیہ السلام کو خرید کر اپنے گھر لے جا کر اپنے زوجہ سے اپنے بیوی سے زلیخا، جس کے نام تھا زلیخا، سے کہا اسے عزت و اکرام سے ٹھہراؤ، یعنی اس گھر میں انہیں پناہ دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں تک پہنچا دیا یوسف علیہ السلام کو، اور بتایا گیا ہے کہ اسے عزت و اکرام سے ٹھہراؤ، شاید یہ ہمیں نفع پہنچائے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ اور اس طرح ہم نے، اللہ فرما رہا ہے کہ اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو زمین مصر میں استحکام یعنی بخشا، وہاں پر منتقل کیا، اور یہ اس لیے کہ ہم اسے باتوں کے انجام تک، یعنی جو خواب دیکھا تھا اور جو اللہ تعالیٰ نے سوچا رکھا تھا یوسف ان کے بارے میں، اس کے استحکام تک یعنی اس انجام تک پہنچانا ہے، یعنی خوابوں کی تعبیر کا علم انہیں سکھانا تھا۔ اور اللہ اپنے کام پر غالب ہے، لیکن اکثر لوگ اسے نہیں جانتے، یعنی جو ہونا ہے اللہ چاہ رہا ہے وہ اللہ اس کے مطابق پلاننگ ہے، اور اکثر لوگ کیوں اس طرح ہوا تھا، کیا اس طرح ہوا تھا، وہ لوگ نہیں جانتے کہ اللہ کے جو اگر رضا میں ہم راضی رہیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایک اچھے مقام تک پہنچائے، کیونکہ جو اللہ کی پلاننگ سے وہ ہمارے لیے ہر کسی کے لیے بہتر ہوتی ہے، مگر بندے اسے نہیں سمجھ کر اللہ کی طرف ہم گلا شکوہ کرنا شروع کرتے ہیں۔ تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اکثر لوگ نہیں جانتے کہ اللہ اپنے کام پر غالب ہے، اللہ تعالیٰ اپنے کام پر غالب ہے، کیونکہ اکثر لوگ نہیں جانتے یہ لوگ۔ تو یہاں پر ہمیں اس پوائنٹ سے کیا سیکھنا ہے کہ جو بھی پلاننگ ہو رہی ہے اللہ کی مرضی کے مطابق جو ہو رہا ہے وہ انسان کے بہتری کے لیے ہوئے۔ ہاں اس وقت ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ کیا ہے، اس وقت ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے، مگر ہمیں گلا شکوہ نہیں کرنا ہے ہر کسی حال میں۔ یہ تو یوسف علیہ السلام کا واقعہ وہاں پر ہو رہا تھا، مگر ہم اپنی زندگیوں میں سوچنا ہے کہ جو بھی اس وقت اگر ہمارے مطابق نہیں ہو رہا ہے تو ہمیں وہاں پر اپنے آپ کو کم صد نہیں سمجھنا ہے، پست نہیں سمجھنا ہے، یا ہم اپنے آپ کو وہاں پر اللہ کی طرف گلا شکوہ نہیں کرنا ہے کیوں اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کر رہا ہے۔ اس طرح ہمیں کچھ اپنے زبانوں سے کفر کلمات ہی صحیح نہیں کہنا ہے، کبھی کبھار اس کلمات کی وجہ سے ہمارا ایمان ضائع بھی ہو سکتا ہے۔ تو ہمیں اپنے زبانوں پر کنٹرول کرنا ہے، زبانوں پر قابو کرنا ہے، اور اپنے آپ کو اللہ کی رضا میں راضی رہنے کی کوشش کرنا ہے۔ اگر ہم وہ راضی رہنے کی کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے وہ اگر ہم اس پر راضی رہیں گے تو بے شک ہمارا جو آگے جو سفر ہونے والا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بہتری کے فیصلے فرمانے والا ہے۔ تو یہاں پر ہمیں اس پوائنٹ سے یہ سیکھنا ہے۔ تو یہاں پر جس طرح وہاں پر ان کے گھر تک یوسف علیہ السلام کو پہنچایا گیا، اس کے بعد کیا ہوتا ہے سماعت فرمائیے، وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ اور جب وہ اپنے کمال شباب کو پہنچ گیا، یعنی یوسف علیہ السلام بچے تھے اس وقت، اور جب وہ اپنے کمال شباب یعنی میں بھی ایک اچھی شباب یعنی عمر تک پہنچ گئے تو ہم نے اسے حکم نبوت اور علم تعبیر عطا فرمایا۔ جب وہ نوجوان ہو گئے، اپنے شباب یعنی اچھے ایک عمر تک پہنچ گئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے حکم سے نبوت، یعنی کیونکہ نبوت کے سائنس ان میں لکھتے تھے، اور نبوت اور علم تعبیر عطا فرمایا۔ جو اللہ تعالیٰ چاہ رہا تھا کہ علم تعبیر یعنی خوابوں کی تعبیر، خوابوں کے علم کے بارے میں سکھا دیا گیا، عطا فرمایا۔ اور اسی طرح ہم نیکوکاروں کا صلہ بخشا کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کا صلہ بخشا کرتے ہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ بتا رہے تھے کہ ہم ان کے انجام تک پہنچانا ہے، اس طرح انہیں وہاں پر پہنچایا گیا۔ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت حيث لك قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون۔ اور اس عورت زلیخا نے جس کے گھر وہ رہتے تھے آپ سے آپ کی ذات کی شدید خواہش کی، اور اس نے دروازے بھی بند کر دیے اور کہنے لگی جلدی آ جاؤ، میں تم سے کہتی ہوں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ کی پناہ، بے شک وہ جو تمہارا شوہر ہے میرا مربی ہے، اس نے مجھے بڑی عزت سے رکھا ہے، بے شک ظالم لوگ فلاح نہیں پائیں گے۔ اب یہاں
यहाँ पर क्योंकि वो एक शबाब उम्र तक पहुंच गए, नौजवान हो चुके, एक अच्छे उम्र तक पहुंच गए, और जुलेखा जो उसकी अजीज मिस्र की बीवी थी, तो उसकी नीयत वहां पर कुछ बदल गई, और वो उनके ज़ात की शदीद ख्वाहिश करती थी, यूसुफ अलैहिस्सलाम की शदीद ख्वाहिश करती थी, और उसने दरवाजे बंद करके कहने लगी जल्दी आ जाओ, मैं तुमसे कहती हूँ। वो ऑर्डर करती है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह की पनाह, वो अल्लाह से, क्योंकि अल्लाह के नबी है, अल्लाह से हमेशा डरते हैं और अल्लाह के अहकाम पर वो बजा डालने वाले हैं, तो अल्लाह की पनाह, बेशक वो जो तुम्हारा शोहर है उससे इस तरह करना सही नहीं है। वो बता रहे थे जो तुम्हारा शोहर है मेरा मुरब्बी है, यानी उसने यूसुफ अलैहिस्सलाम को वहां से खरीद कर अपने घर में लाकर पनाह देकर इज्जत और एहतराम के साथ वहां पर उन्हें रखा गया है। मेरा मुरब्बी है, उसने मुझे बड़ी इज्जत से रखा है, बेशक जालिम लोग फला नहीं पाएंगे, क्योंकि वो जुल्म करने वाले, यानी उसकी नीयत बदल गई थी, तो गलत काम का वो इर्तिकाब करने वाली थी यूसुफ अलैहिस्सलाम से। तो वहां पर अल्लाह की पनाह मांगते हैं और अल्लाह से डरते हैं, और उसे भी बताते हैं कि ये जो तुम्हारा शोहर है उससे इस तरह नहीं कर सकते, यानी उसकी गैर मौजूदगी में ये करना सही नहीं है, और ये यानी उससे एक धोखा की तरह है, तो वो मुरब्बी है, मैं उसी तरह अल्लाह की पनाह, इस तरह वो वहां पर कहते हैं। वलक़द हम्मत बिही व हम्म बिहा लौला वलक़द हम्मत बिही व हम्म बिहा लौला अर्रा बुरहान रब्बी कज़ालिक लिनस्रिफ़ अन्हु अस्सूअ वल फ़हशा इन्नहु मिन इबादिनल मुख़लसीन। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इनकार कर दिया, क्योंकि जब बुलाई थी वो अपनी तरफ तो इनकार कर दिया, और बेशक उस जुलेखा ने तो उनका इरादा कर ही लिया था, क्योंकि वो पुख्ता इरादे के साथ, गलत नीयत के साथ आई थी, तो वो कर लिया था। शायद वो भी उसका कस्द कर लेते अगर इन्होंने अपने रब की रोशन दलील को न देखा होता। यानी अब यहाँ पर कुछ इसके बारे में बताया गया है एक्सप्लेनेशन, या इन्होंने भी उसको ताकत से दूर करने का कस्द कर लिया था, अगर वो अपने रब की रोशन दलील को न देख लेते तो अपने दफा में सख्ती कर गुजरते, और मुमकिन है उस दौरान उनका कमीज आगे से फट जाता, बाद अज़ा उसके खिलाफ शहादत, और वो तकलीफ बनता। अल्लाह की निशानी है कि उन्हें सख्ती करने से रोक दिया गया। मतलब यहाँ पर बताया जा रहा है कि वहां पर वो पूरा पक्का इरादा करके आई थी, तो इस तरह वो जब इनकार करते तो यहाँ पर अपने रब की रोशन दलील की वजह से देखा होता, उस तरह उसलिए कि गया कि हम उनसे तकलीफ और बेहयाई दोनों को दूर रखे, क्योंकि अब यूसुफ अलैहिस्सलाम अंबिया इकराम नबी थे, उन्हें नबूवत का वहाँ पर नबूवत के साइंस भी देखे गए थे, और हिक्म नबूवत और इल्म ताबीर भी सिखाई गई थी। तो यहाँ पर उन्हें बेहयाई के साथ, क्योंकि वो एक गलत काम प्लानिंग से आई थी, तो उन्हें उस तकलीफ और बेहयाई दोनों से दूर रखना चाहते थे अल्लाह ताला। बेशक वो हमारे चुने हुए बरगजीदा बंदे हैं, तो अल्लाह के डर की वजह से इस काम को वो रोकते हैं और इनकार करते हैं और वहां से दूर होना चाहते थे। तो अल्लाह ताला बता रहा है कि बेशक मैं हमने उनसे तकलीफ, यानी जो भी तकलीफ है, तकालीफ को और बेहयाई दोनों को दूर रखी है, इससे यूसुफ अलैहिस्सलाम को, बेशक वो हमारे चुने हुए बरगजीदा बंदों में से थे। तो यहाँ पर जब वो प्लानिंग के साथ आई थी गलत काम करने का, और दरवाजे बंद कर दिया गया था, और उन्हें यूसुफ अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि आओ मैं तुम्हें बुलाती हूँ, तो वो कहने लगे कि अल्लाह की पनाह मांगते हैं, और वहां पर उन्हें अल्लाह के खौफ के बारे में डराते हैं उसको कि ये जो तुम्हारा शोहर है वो मेरा मुरब्बी है, मुझे बड़ी इज्जत के साथ यहाँ पर मुझे पाला है, बड़ा किया गया है, मैं इस तरह नहीं कर सकता, ये गलत काम है, अल्लाह से डरो। तो क्योंकि अल्लाह ताला ने उन्हें बरगजीदा बंदों में से पाया था, अल्लाह के अहकाम को फॉलो करते थे, तो वो इस बुरे काम से बचने के लिए वो भागते हैं, और वहां से वो निकलने की कोशिश करते हैं, और अल्लाह ताला उन्हें मदद फरमाता है। वस्तबक़ल बाब वक़द्दत क़मीसहु मिन दुबुर वअल्फ़ या सय्यदहा हादल बाब क़ालत मा जज़ाउ मन अराद बिअहलिका सूअन इल्ला अन युस्जना औ अज़ाबुन अलीम। और दोनों दरवाजे की तरफ आगे पीछे दौड़ने लगती, क्योंकि वो अब पूरी प्लानिंग के साथ, पक्के इरादे के साथ आई थी कि उनसे उनकी तरफ, क्योंकि वो रग़बत हो गई थी यूसुफ अलैहिस्सलाम से, तो वो पूरी प्लानिंग के साथ आई थी। तो जब दरवाजे बंद थे तो वो भागने लगी दरवाजे की तरफ, यानी बाहर निकल सके दरवाजे से, तो और दोनों दरवाजे की तरफ आगे पीछे दौड़े, और उस जुलेखा ने उनका खमीज पीछे से
پھاڑ ڈالا۔ جب وہ بھاگ رہے تھے تو جب وہ پیچھے سے پکڑنے گئی تو ان کے خمیص کو پیچھے کے حصے سے پھاڑ ڈالا، اور دونوں نے اس کے خاوند عزیز مصر کو دروازے کے قریب پا لیا، کیونکہ جب دروازے بند تھے اور یہ ان کو طلب کر رہی تھی، ان کی چاہت میں انہیں بلا رہی تھی، تو یوسف علیہ السلام انکار کر رہے تھے، اللہ سے پناہ مانگ رہے تھے، اللہ کی پناہ کے اس کو ڈرا رہے تھے، اور وہ دروازے سے باہر نکل کے لیے آگے بھاگی اور ان کے پیچھے زلیخا نے بھاگی۔ تو جب وہ بھاگ رہی تھی، پکڑنے والی تھی، تو پیچھے سے ان کا خمیص پھٹ گیا کیونکہ وہ پیچھے کی طرف تھی، اور دونوں نے عزیز مصر جو زلیخا کا شوہر تھا، عزیز مصر تھا، دونوں نے دروازے کے پاس ان کو پا لیا۔ جب خاوند عزیز مصر کو دروازے کے قریب پا لیا تو وہ فوراً بول اٹھی۔ اب زلیخا نے اپنی بات کو چینج کر لیا کیونکہ وہ اس کی غلطی تھی، تو وہ فوراً بول اٹھی کہ اس شخص کی سزا جو تمہارے بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے اور کیا ہو سکتی ہے سوائے اس کے کہ وہ قید کر دیا جائے یا اسے دردناک عذاب دیا جائے۔ اب یہاں پر زلیخا نے، کیونکہ وہ بری نیت کر رہی تھی، وہ زلیخا نے تمام پلاننگ بنائی تھی، زلیخا نے برائی کا ارتکاب کرنے کا پلاننگ بنائی تھی، مگر جب ان کے خاوند کے سامنے جب وہ دونوں آئے تھے تو زلیخا بول اٹھی کہ اس شخص کی کیا سزا ہو سکتی ہے جو تمہاری بیوی، عزیز مصر کی بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے، کیونکہ پورے الزام یوسف علیہ السلام پر ڈال دیا گیا اس نے، اور اس کا سزا کیا ہو سکتی ہے، اور سوائے اس کے کہ اب وہی سزا سنا رہی ہے کہ کیا اس کو قید کر دیا جائے یا اسے دردناک عذاب دیا جائے، کیونکہ وہ پورا الزام یوسف علیہ السلام پر ڈال دیا۔ اب آگے سماعت فرمائیں کیا ہوا۔ قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من اهلها ان كان قميصه قد من قبل فصدقه وهو من الكاذبين۔ یوسف علیہ السلام نے کہا نہیں، بلکہ اس نے خود مجھ سے مطلب برائی کے لیے مجھے پھسلانا چاہا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ میں نے نہیں کیا، اس نے خود مجھے برائی کے لیے پھسلانا چاہا، اور اتنے میں خود اس کے گھر والوں میں سے ایک گواہ نے جو شیر خواہ بچہ تھا گواہی دی کہ اگر اس کا خمیص آگے سے پھٹا ہوا ہے یہ سچی ہے اور وہ جھوٹوں میں سے ہے۔ اب یہاں پر اب کیونکہ دونوں ہی تھے یہاں پر، اور یہاں پر بتایا گیا ہے کہ جب عزیز مصر نے پوچھا کہ کس نے کیا تو زلیخا نے تمام الزام یوسف علیہ السلام پر ڈال دیا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا نہیں، بلکہ اسی نے مجھے برا ارتکاب کے لیے بلایا اور پھسلایا گیا۔ اور یہاں پر اب بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پر اس روم میں جہاں پر بھی وہ چل رہا تھا پورا معاملہ، وہاں پر ایک شیرخوار بچہ موجود ہے، جو چھوٹا سا بچہ ہے جو بول نہیں سکتا، یعنی شیرخوار بچہ جو وہاں پر موجود ہے، تو اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے بویا، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی حفاظت کرنا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ چنندہ بندوں میں سے، نبیوں میں سے ان کو بتایا گیا ہے، تو ان کے مدد کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس شیرخوار بچے کے ذریعے سے اس کو صاف کر دیا کہ اس الزام کو کون صحیح ہے۔ تو یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے کہ تو اتنے میں خود اس کے گھر والوں میں سے ایک گواہ نے جو شیرخوار بچہ تھا گواہی دی، اللہ کے حکم سے اس وہاں پر بولنے کی گویائی دی گئی، اور بتایا گیا ہے کہ بچے نے کیا کہا وہاں پر گواہی دی کہ اگر اس کا خمیص یعنی یوسف علیہ السلام کا خمیص آگے سے پھٹا ہوا ہے تو یہ سچی ہے، کون؟ زلیخا، اور جھوٹوں میں سے ہے، وہ جھوٹوں میں سے ہے۔ تو یہاں پر ایک سائن بتایا گیا ہے کہ کس طرح اس چیز کو صاف کر دیا گیا ہے، انصاف کے ساتھ کس کا فیصلہ ہوگا۔ تو کیونکہ جب یوسف علیہ السلام سامنے تھے اور زلیخا پیچھے تھی، جب وہ پکڑی تو پیچھے کا حصہ پھٹا ہوا تھا، نہ کہ سامنے کا حصہ۔ اگر سامنے کا حصہ پھٹا ہوتا تو یہ پلاننگ یوسف علیہ السلام نے کیا تو وہ براؤں میں سے تھے، وہ جھوٹوں میں سے تھے۔ اگر خمیص پیچھے کی طرف سے پھٹا ہوا ہے تو تمام پلاننگ زلیخا کی تھی۔ یہاں پر ایک اللہ تعالیٰ کے ذریعے سے، اس بچے کے ذریعے سے یہاں پر بتایا گیا ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ جب عزیز مصر نے چیک کیا اس کو تو وہ خمیص سامنے سے پھٹا ہوا نہیں تھا بلکہ پیچھے کی طرف سے پھٹا ہوا تھا۔ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اور اگر اس کا خمیص پیچھے سے پٹا ہوا ہے تو یہ جھوٹی ہے اور وہ سچوں میں سے ہے۔ تو یہاں پر دونوں کی طرف سے اس بچے نے گویا ہی اللہ تعالیٰ عطا کی، اور بچے نے بتایا ہے کہ اگر خمیص سامنے سے پٹا ہوا تو یہ ہے، اگر پیچھے سے پٹا ہوا ہے تو اس نے جھوٹ بولا۔
تو جب آگے چلیے دیکھیے فلما رأى قميصه قد من دبر قال انه من كيدكن ان كيدكن عظیم، پھر جب اس عزیز مصر نے ان کا خمیص دیکھا اور چیک کیا وہ پیچھے سے پھٹا ہوا تھا، تو اس نے کہا بے شک یہ تم عورتوں کا فریب ہے، یقیناً تم عورتوں کا فریب بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ اب جب وہ چیک کرے تو دیکھا گیا کہ خمیص پیچھے کی طرف سے پھٹا ہوا ہے، تو عزیز مصر نے بول اٹھا کہ بے شک یہ سب تم عورتوں کا فریب ہے، اور تم عورتوں کا فریب بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ مطلب ان کی پلاننگ عورت نے کی تھی، ان کی بیوی نے کی تھی، اس کی بیوی نے غلط ارتکاب کرنے کے لیے پلاننگ کی تھی، نہ کہ یوسف علیہ السلام نے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بچے کے ذریعے سے یہاں پر اپنی نبی کی حفاظت فرمائی، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے ایک الگ پلاننگ رکھی ہوئی تھی۔ تو یہاں پر ہر چیز اب دیکھیے کہ کس طرح یوسف علیہ السلام کی حفاظت کی جا رہی ہے، اور ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے کس طرح عزیز مصر کے سامنے ان کی عزت رکھی تھی۔ یہاں پر یوسف عارض عن هذا واستغفری لذنبک انکی کنت من الخاطئین، اے یوسف تم اس بات سے ڈر گزر کرو، اور اے زلیخا تو اپنے گناہ کی معافی مانگ، بے شک تو ہی خطا کاروں میں سے تھی۔ اب یہاں پر صاف صاف بتایا گیا کہ کون غلطی کی، اور زلیخا اس کی بیوی سے کہا گیا ہے کہ اسے معافی مانگ، اور یوسف علیہ السلام کو بتایا گیا ہے کہ تم اس بات سے درگزر کرو، معاف کرو، اور اے زلیخا تو اپنے گناہ کی معافی مانگ، بے شک تو ہی خطا کاروں میں سے تھی، تو ہی گناہ خطا کاروں میں سے تھی۔ عزیز مصر نے فرما دیا وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا ان لنراها في ضلال مبين، اور شہر میں امرا کی کچھ عورتوں نے، اب یہاں پر اور کیا واقعہ ہے، کیونکہ اب ریزن کیا تھا کہ زلیخا ان کے اوپر ان سے غلط ارتکاب کرنے کا، کیونکہ یوسف علیہ السلام بہت حسن جمیل تھا، اللہ تعالیٰ نے انہیں حسینوں میں سے قرار کیا تھا، اور ان کا حسن اس طرح تھا کہ بتایا گیا ہے کہ وہ بہت حسین تھے، خوبصورت تھے، اور حسن جمیل ان کے صورت سے دکھ رہی تھی، تو اس کی وجہ سے زلیخا کی نیت بری ہو گئی تھی۔ اب یہاں پر ہمیں ایک بتایا گیا کہ جب یوسف علیہ السلام کا حسن اس طرح ہوتا تو ہمارے پیارے نبی کا حسن کیسا ہوتا، اس کے اندازہ آپ لوگ کر سکتے ہیں کہ کس نے ہمارے نبی کتنے اور حسن جمیل ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر علماء اکرام اس کے بارے میں کئی تفاسیر بتائے گئے ہیں کہ کس طرح پیارے نبی کے حسن کا اندازہ نہیں کر سکتے کتنا وہ حسن و جمال تھے۔ تو یہاں پر یوسف علیہ السلام کیونکہ وہ حسینوں میں سے تھے، حسن جمال اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کی گئی تھی، تو اس کی وجہ سے زلیخا کی نیت بدل گئی تھی، اور یہ تمام چیزیں ہوا۔ اب یہاں پر وہاں کے اور ایک واقعہ آپ کے سامنے آئے گا، وہ سماعت کریے کس طرح وہاں کے عورتوں کو بلایا گیا تھا اور ان کو وہاں سے اب وہاں پر یہ کیوں ہوا، کیونکہ یہاں پر اب ہر چیز باہر ہو گیا کہ عزیز مصر کی بیوی نے غلط ارتکاب پلان کیا تھا، اور وہاں پر اس کی عزت جا رہی تھی، کیونکہ عزیز مصر کی بیوی وہاں پر گناہگار ثابت ہو گئی اور خطا کاروں میں سے ثابت ہو گئی، اور تمام غلطی پوری اس کی طرف بتائی گئی، اور یہاں پر ہر طرف عزیز مصر کی بیوی کے چرچا ہوتا رہا وہاں پر مصر میں۔ تو وہاں پر اب اپنی بیوی کی طرف غلطی ہو گئی، تو وہ وہاں پر سب کے سامنے کیونکہ وہ رسوا ہو گئی تھی، تو وہاں پر ایک الگ طریقے سے ان لوگوں کے سامنے کیوں ہوا تھا وہ وہاں پر اب یہ واقعہ سماعت کریے۔ وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا ان لنراها في ضلال مبين، اور شہر میں امرا کی کچھ عورتوں نے کہنا شروع کر دیا کہ عزیز کی بیوی اپنے غلام کو اس سے مطلب برائی کے لیے پھسلاتی ہے، اس غلام کی محبت اس کے دل میں گھر کر گئی، بے شک ہم اسے کھلی گمراہی میں دیکھ رہی تھی۔ اب اس طرح وہاں پر چرچا ہونے لگا اس کے تعلق سے۔ فلما سمعت بمكرهن ارسلت اليهن وعاتت لهن متكئا واتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه اكبرنه وقطعن ايديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا ان هذا الا ملك کریم۔ پس جب اس زلیخا نے ان کی مکارانہ باتیں سنی، تمام عورتوں کی مکارانہ باتیں سنی، تو انہیں بلوا بھیجا۔ اب کیونکہ وہ سن کر بری لگا اور تمام عورتوں کو بھلوا بھیجا، اور ان کے لیے مجلس آراستہ یعنی ایک مجلس بٹھائی گئی، تمام عورتوں کو جو اس طرح باتیں کر رہی تھی انہیں بلایا گیا، مجلس آراستہ کی، پھر ان کے سامنے پھل رکھ دیے، تمام عورتوں کو بلایا گیا، ایک مجلس بٹھائی گئی اور تمام عورتوں کے سامنے پھل اور چاقو یعنی چھری، نائف جسے کہتے ہیں، وہ دی گئی، اور ان میں سے ہر ایک کو ایک ایک چھری دے دی، اور یوسف علیہ السلام سے درخواست کی کہ ذرا ان کے سامنے سے ہو کر نکل جاؤ
تاکہ انہیں بھی میری کیفیت کا سبب معلوم ہو جائے۔ اب یہاں پر سماعت کریے، کیونکہ اس کی کیفیت کیا تھی، کیوں اس طرح وہ غلط کام میں کرنا چاہتی تھی، اس کی نیت کیوں بدل گئی، اور یوسف علیہ السلام سے محبت کیوں ہو گئی۔ یہاں پر انہیں بھی اس کی کیفیت معلوم ہونے کے لیے اب تمام عورتوں کو بلایا گیا، وہاں پر انہیں ایک میوہ دیا گیا، پھل دیے گئے، اور ہر ایک عورت کو ایک چھری چاقو دی گئی، اور یوسف علیہ السلام کو ان کے سامنے سے جسٹ ان کے سامنے سے گزرنے کو کہا، یعنی ایک جھلک بتا کر انہیں گزرنے کو درخواست کی گئی۔ جب انہوں نے یوسف علیہ السلام کے حسن زیبا کو دیکھا تو اس کے جلوے جمال کی بڑائی کرنے لگی، اور وہ مدہوش کے عالم میں پھل کاٹنے کے بجائے اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھے، اور دیکھ لینے کے بعد بے ساختہ بول اٹھے، اللہ کی پناہ، یہ تو بشر نہیں ہے، یہ تو بس کوئی برگزیدہ فرشتہ یعنی عالم بالا سے اترا ہوا نور کا پیکر ہے۔ اب تمام ان کا اس ایک جھلک کو دیکھ کر ہی تمام عورتوں نے اس طرح کہنے لگا کہ یہ بشر نہیں، اللہ کی پناہ، یہ تو فرشتہ کی یعنی فرشتہ جیسی عالم بالا سے اترا ہوا نور کی طرح پیکر ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو حسن و جمال بنا کیا گیا، اور ان کی ایک جھلک دیکھ کر وہ پھل کاٹنے کے بجائے اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا۔ اب اس کی وجہ سے انہیں وہاں پر کس طرح عزیز مصر کی جو کیفیت تھی وہ یہاں پر وہ لوگ ان کو اس کیفیت میں بتانے کے لیے، انہیں ایک جھلک بتانے کے لیے، ان کے حسن و جمال کو بتانے کے لیے یہاں پر یہ واقعہ پیش آیا۔ قالت فذلکن الذی لمتننی فیہ ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما امره لیسجنن ولیکون من الصاغرین۔ زلیخا کی تدبیر کا کامیاب ہو گئی، تب وہ کیونکہ وہ اس کے جو پلان تھا وہ پورا ہو گیا، کیونکہ عزیز تمام عورتوں کے سامنے ان کے ہاتھ کاٹ گئے، اور وہ تب مل کر بولنے لگے کہ یہ حسن و جمال اللہ کی پناہ ایک عالم برزخ یعنی عالم بالا سے اترا ہوا ایک نور کی طرح ہے، یہی وہ پیکر نور ہے جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کرتی تھے، اور بے شک میں نے ہی اپنی خواہش کی شدت میں اسے پھسلانے کی کوشش کری، اس کی وجہ سے میں یہ پلان کیا تھا، خواہش کی شدت کی وجہ سے اسے پھسلانے کی کوشش کی، مگر وہ سراپا عصمت ہے، سراپا عصمت ہی رہا، یعنی وہ پاک ہی رہا، اور اگر اب بھی اس نے وہ نہ کیا جو میں اسے کہتی ہوں تو وہ ضرور خیر کیا جائے گا، اور وہ یقیناً بے آبرو کیا جائے گا۔ قال رب السجن احب الی مما يدعوننی الیہ والا تصرف عنی کیدہن اصب الیہن واکن من الجاہلین، کیونکہ وہ اس کے شدید طلب تھی، تو اگر وہ اب بھی میں جو کیا کہیں اگر نہیں کیا تو اسے قید کیا جائے گا، اس طرح عزیز مصر کہنے لگی۔ اور یہاں پر قال رب السجن احب الی مما يدعوننی الیہ والا تصرف عنی کیدہن اصب الیہن واکن من الجاہلین۔ اب زنان مصر یعنی تمام زنان مصر بھی زلیخا کی ہمنوں میں بن گئی تھی، کیونکہ وہ بھی دیکھ کر تعجب ہو کر ان کے ہاں میں ہاں ملانے لگے۔ یوسف علیہ السلام نے سب کی باتیں سن کر عرض کیا، اے میرے رب، مجھے قید خانہ اس کام سے کہیں زیادہ محبوب ہے جس کی طرف یہ مجھے بلاتی ہے، اور اگر تو نے ان کی مکر کو یعنی اس کے پلاننگ کو، ان کے مکر کو مجھ سے نہ پھیرا تو میں ان کی باتوں کی طرف مائل ہو جاؤں گا، اور میں نادانوں میں سے ہو جاؤں گا۔ اب کیونکہ تمام زنان مصر، تمام عورتیں بھی اور عزیز مصر بھی، تمام لوگ اس غلط کام کی طرف انہیں بلا رہے تھے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا کرنے لگے، اے میرے رب مجھے قید خانہ، یعنی کیونکہ اب وہ کہنے لگے کہ اس برے کام سے بچ کر مجھے قید خانے میں جا کے رہنا بھی میں منظور کر لوں گا، مگر اگر مجھے ان کے مکر سے اگر نہیں بچایا گیا تو وہاں پر آپ دیکھیے کہ آج اس سے آپ معلوم کر سکتے ہیں کہ لوگوں کا کیا حال ہے آج دنیا میں، ہر طرف لوگ کدھر جا رہے ہیں، آپ سب جانتے ہیں۔ اب یہاں پر یوسف علیہ السلام کس طرح اس برے کام سے بچنے کے لیے دعا مانگتے ہیں، اور ان عورتوں کی مکر سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ دعا مانگتے ہیں، اور ان کے عورتوں کی مکر سے بچ کر قید خانے کو قبول کر لیتے ہیں، اور وہ بہتر ہے وہ کہتے ہیں۔ اب سماعت کریے ان کی عالم اللہ تعالیٰ کس طرح ان کی رہنمائی فرماتا ہے، اور وہ دعا کرتے ہیں کہ ان کی مکر سے بچا، ورنہ اگر میں ان کی باتوں میں آ جاؤں گا تو میں نادانوں میں سے ہو جاؤں گا۔ فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن انه هو السميع العليم۔
सो उनके रब ने उनकी दुआ कबूल फरमा ली और औरतों के मकर फरेब को उनसे दूर कर दिया। बेशक वही खूब सुनने वाला, खूब जानने वाला है। अब हमें भी यहाँ पर इस बात से मालूम होता है कि कभी इस सिचुएशन ऐसा आए तो अल्लाह से दुआ मांगते रहना है, ना कि उस काम में यानी जानबूझकर या अनजाने में उस काम में, उस इर्तिकाब में होने से बेटर अल्लाह से दुआ मांगना है। कभी भी हमेशा इन तमाम मकरों यानी मकर के बातों से, यानी इस तमाम चीज़ों से अल्लाह से हमेशा दुआ मांगते रहना है और अल्लाह ताला जरूर दुआ कबूल करने वाला है। सुम्मा बदा लहुम मिन बादि मा रअउल आयाति लयस्जुनन्नहु हत्ता हीन, फिर उन्हें यूसुफ अलैहिस्सलाम की पाकबाजी की निशानियां देख लेने के बाद भी यही मुनासिब मालूम हुआ कि उसे एक मुद्दत तक कैद कर दें ताकि अवाम में से उस वाकया का चर्चा खत्म हो जाए। अब क्योंकि हर तरफ ये वाकया चर्चा हो रही थी, तमाम मिस्र में अजीज मिस्र के बारे में और उसकी बीवी के बारे में, इस वाक़े के बारे में चर्चा हो रही थी, तो अल्लाह ने यही बेहतर अल्लाह ताला ने इसके ताल्लुक से बताया गया कि उस पाकबाजी की निशानियां देख लेने के बाद भी यही मुनासिब मालूम हुआ कि उसे एक मुद्दत तक कैद कर दिया जाए। एक मुद्दत यानी एक वक्त, एक टाइम तक अल्लाह ताला ने उन्हें यानी बेहतर समझा के कैद कर दिया गया ताकि अवाम में से उस वाक़या का चर्चा खत्म हो जाए। इस तरह ये वाक़या पेश आया और उन्हें कैद कर दिया गया, एक मुद्दत तक उन्हें कैद खाने में रख दिया गया। आगे इंशाल्लाह क्या होगा आप इंशाल्लाह अगली नशिश में आप लोग समाप्त करेंगे, क्योंकि वक्त ख़त्म पर है, इख्तिताम पर है। क्योंकि ये वाक़या बहुत दिलचस्प है, सुनने के लिए भी आपको कई चीज़ें मालूम हो रही हैं। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे। कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को समझाने के लिए। और यहाँ पर हमारे 2 रुकू आज भी मुकम्मल हुए हैं, 14 रुकू हो चुके हैं। इंशाल्लाह कल 15 रुकू में इंशाल्लाह हम आगे समाप्त करेंगे कि किस तरह कैद खाने में क्या होने वाला है, अल्लाह ताला उन्हें उस किस तरह रहनुमाई करता है और आगे क्या-क्या होता है। आइए दुआ के साथ इंशाल्लाह इस नशिश का इख्तिताम करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समाप्त कर रहे हैं। अपनी कमेंट्स के ज़रिए से मुझे बताएं कि आप लोग समाप्त करने में सही तरीके से समझ में आ रहा और या कुछ और उससे बेहतर अंदाज में करना की कोशिश कर रहा हूँ। अगर अपने कमेंट्स के ज़रिए से मुझे बता सकते हैं। आइए दुआ करेंगे। रब की बारगाह में दुआ करता हूँ, या अल्लाह हमने जो कुछ भी पढ़ा है, सुना है, या अल्लाह हमें समझने की तौफीक नसीब फरमाए। उसमें कुछ कोताहियाँ हो, गलतियाँ हो, या अपने फजल करम से माफ़ फरमा दे। या अल्लाह जिस तरह हमने इस अहसन व क़िसस या अल्लाह जो तूने बताया है, या अल्लाह तमाम कला क़िस्सों में बेहतरीन क़िस्सा तूने यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाक़े को बताया है, या अल्लाह हमें उसके ज़रिए से या अल्लाह हमें नसीहत सीखने वाला बना दे। या अल्लाह जिस तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम तमाम बुरे इर्तिकाब कामों से या अल्लाह रुके रहे, या अल्लाह तेरी तौफीक है या अल्लाह हमें भी या अल्लाह उसी तरीके से या अल्लाह तमाम बुरे कामों से बचने की तौफीक नसीब फरमा दे। या अल्लाह आज हर तरफ बुराई के फैला हुआ है, या अल्लाह हमें उस बुराई से बचने की तौफीक नसीब फरमा दे। अपने आप को या अल्लाह काबू करने वाला बना दे। उस तेरी खौफ के अल्लाह अपने तेरे खौफ के ज़रिए से अल्लाह हमें उस बुराई कामों से महफूज फरमा दे। या अल्लाह आज हर तरफ या अल्लाह बुराई का चर्चा हो रहा है, या अल्लाह बुराई आसान हो गई है, या अल्लाह बदकलामी, बदफहशी, या अल्लाह हर चीज़ आसान हो गई। या अल्लाह हमें उससे बचने की तौफीक नसीब फरमा दे। हमें या अल्लाह हमें साबित कदमी नसीब फरमा दे। या अल्लाह हमें या अल्लाह जिस तरह तमाम मकर से महफूज फरमा दे। उम्मत मुस्लिमा के नौजवानों को तमाम को या अल्लाह हम सबको या अल्लाह उम्मत मुस्लिमा को या अल्लाह इस बुराई कामों से या अल्लाह हमें उस बकरे फरेब कामों से या अल्लाह हमें महफूज फरमा दे। और या अल्लाह जो परेशान हार तमाम के परेशान दूर फरमा दे। या अल्लाह जिस तरह हम समझने की कलाम पाक को कोशिश कर रहे हैं, या अल्लाह हमें अल्लाह कलाम पाक समझना आसान फरमा दे, इसका फहम नसीब फरमा दे, इसका इदराक नसीब फरमा दे। हमारे दिलों को खोल दे, दिलों के मैल को, दिलों के जंग को दूर फरमा दे, दिलों को या अल्लाह पुरनूर बना दे, कलाम पाक को दिलों में बसा दे। या अल्लाह कलाम पाक से या अल्लाह रिश्ता मजबूत फरमा दे, तेरे या तेरे प्यारे नबी से रिश्ते को मजबूत फरमा दे, उन सुन्नतों पर अमल करने वाला बना दे, शरीयत मुस्तफ़ा पर अमल करने वाला बना दे, जिन्होंने भी दुआओं के वास्ते कहा है, तमाम की नेक जायज़ मक़ासद पूरा फरमा दे। जो या अल्लाह इसको समाप्त कर रहे हैं, जहाँ पर से भी समाप्त कर रहे हैं, तमाम के घरों में रहमत की बारिश नसीब फरमा दे। तमाम को या अल्लाह परेशानी है तो दूर फरमा दे, तमाम की गैबी इमदाद नसीब फरमा दे। या अल्लाह हम सबको ईमान पर खातिम नसीब फरमा दे, ईमान की सलामती नसीब फरमा दे, ईमान की आला
تقوی نصیب فرما دے، ایمان کو پختگی نصیب فرما دے، یا اللہ ہم سب کو اخلاص نصیب فرما دے، للہ نصیب فرما دے، ہر کام میں اخلاص نصیب فرما دے، سارے دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اپنے پیارے حبیب کے صدقے سے قبول فرما دے۔ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلق نور عرش محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين، بحق لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وبارك وسلم۔